چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات کرا دی گئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، ان کی 3 گھنٹے تک ملاقات ہوئی، وہ سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کرانے تک اس پر مزید بات نہیں کریں گے۔ سپریم کورٹ نے آج توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت کے دوران سلمان صفدر کو فرینڈ آف کورٹ کی حیثیت سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت دی تھی۔ سر ملاقات ہوگی ہے، ملاقات کی ہو گئی ہے بالکل۔ اور کتنا دورانیہ رہا ہے؟ یہ آپ دیکھیے، میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے۔ فل ایکسس ملی ہے سر آپ کو؟ جی وہ ہو گیا۔ سیل تک گئے ہیں سر آپ؟ چل باقی باتیں آپ رپورٹ میں بتاؤں گا۔ ویسے بتا دیں، صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب کی؟ باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا۔ حکم کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کورٹ کی جانب سے بڑا ریلیف ہے۔ بس لاسٹلی بتا دیں، 3.5 گھنٹے آپ خان صاحب سے ملاقات میں رہے ہیں۔ تھینک یو۔ چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر بانی پی ٹی آئی سے ان کے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات کروا دی گئی۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلمان صفدر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، ان کی 3 گھنٹے تک ملاقات ہوئی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ پشاور میں رواں سال پی ایس ایل کے میچز کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی صورتحال سے متعلق کور ہیڈ کوارٹر میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، کور کمانڈر پشاور اور قومی سلامتی کے مشیر بھی شریک ہوئے۔ اجلاس میں مولاکنڈ ڈویژن میں صوبائی حکومت کے نظم و نسق کو ماڈل کے طور پر نافذ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ماڈل کو خیبر اور اکزئی و کرم میں مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ اجلاس کے اعلامیے کے مطابق وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مکمل ہم آہنگی اور یکساں موقف یقینی بنایا جائے گا۔ اجلاس میں غیر قانونی سم کارڈز، دھماکہ خیز مواد اور بھتہ خوری کے خلاف سخت اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بلوچستان کا دورہ، سیکیورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، بلوچستان میں آپ کے پاس فتنہ نہیں لیکن فتنہ الخوارج ہے۔ بلوچستان کو فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں گے۔ بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمت حاضر ہے۔ صبح ایف سی ہیڈ کوارٹرز گئے، جو کمٹمنٹ دیکھی انہوں نے پاکستان کے ساتھ میں نے جو دی، وہ بہت ایک خوشائن بات ہے، بہت حوصلہ میرا بلند ہوا۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ضرور یہ بات صحیح کی کہ آپ کے پاس فتنہ نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس فتنہ الخوارج ہے، جو آپ کے اپنے ایک یونیک سیٹ آف چیلنجز ہیں جو بلوچستان فیس کر رہے ہیں۔ پنجاب کے تمام جو بھی خدمات ہیں، وسائل ہیں، جس قسم کی بھی آپ کو کوآپریشن کی، سپورٹ کی ضرورت ہے، چاہے وہ یہاں پر جو آپ کے جو آپریشن ہو رہا ہے خواتین کے خلاف، اس میں یا آپ کی گورنمنٹ میں جس قسم کے بھی چیلنجز جو آپ کو درپیش ہیں، میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بلوچستان کے عوام کے لیے میں کچھ کر سکوں، تو مجھے بہت خوشی ہوئی۔ اللہ کرے کہ بلوچستان خوب آگے بڑھے، بلوچستان سے یہ دہشت گردی کا جو ایک مینس ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جلدی سے ختم کرے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے مریم نواز کے سیکورٹی فورسز کے لیے 10 ارب روپے کی معاونت کے اعلان کو قابل تحسین قرار دیا۔ کہا بلوچستان میں حکومت اور اپوزیشن عوامی فلاح کے لیے متحد ہیں۔ آپ کا یہاں تشریف لانا کوئٹہ میں اور بلوچستان میں بلوچستان کے لوگوں کے لیے فرام پنجاب ایز ایلڈر بردر آف آرز پنجاب پروونس، اور پھر ہماری بہن کا یہاں پر آنا، یہ ہمارے لیے بہت باعث عزت ہے۔ اور ایسے ٹائم پر کہ جب ہم ایک سچویشن سے بھی گزر رہے ہیں، اور ایسے میں ہماری سیکورٹی فورسز کی مدد کرنا، اور ان کو 10 بلین روپیز ریکوائرڈ تھے۔ میڈم وہاں اپنی اسپیچ پہ مجھے بتا رہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جتنا آپ دے سکے، تو انہوں نے وہ 10 کا 10 بلین دے دیا۔ سو دس از اے گریٹ جسٹس ٹو بلوچستان۔ سینٹ نے اسلام آباد میں کتابوں پر پلاسٹک کور کی ممانعت کا بل منظور کر لیا۔ بل پیپلز پارٹی کی سینیٹر شہری رحمان نے پیش کیا۔ انسداد الیکٹرانک کرائمز ترمیمی بل بھی سینٹ سے منظور کر لیا گیا۔ بل کے مطابق بچوں کی فحش فلموں پر سزا 7 سال سے بڑھا کر 10 سال اور جرمانہ 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کیا جائے۔ وفاقی حکومت سوشل میڈیا اپلیکیشن والے ممالک سے باہمی قانونی معاونت کا معاہدہ کرے۔ بل سینیٹر سمینہ ممتاز زہری نے پیش کیا۔ سینیٹر سمینہ زہری کا کرمنل قوانین میں ترمیم کا بل بھی منظور کیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارق نے کہا کہ اس قانون کا اطلاق پورے ملک پر ہوتا ہے، صوبوں نے کہا ہے کہ انہیں بھی سن لیا جائے۔
اور کولمبو میں T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اور امریکہ کا میچ جاری ہے. پاکستانی کرکٹ شائقین قومی ٹیم کی جیت کے لیے پر امید ہیں. ہمیں تو بے حد خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستان سے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گراؤنڈ میں بھیجا اور ہم اپنی ٹیم کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. ہم آئے ہیں تو انشاءاللہ جیتے گا پاکستان اور ہماری سپورٹ انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ. انشاءاللہ ہے 85% پاکستان جیتے گا سر انشاءاللہ, کیونکہ اس لیے کہ جو یو ایس اے نا لاسٹ ٹائم اس نے انڈیا کو بہت ٹف ٹائم دیا ہے, اس سے لگ رہا ہے. اور لاسٹ آپ کو پتا ہے T20 یو ایس اے میں جو ہوا تھا پاکستان کو انہوں نے جو ہے نا یو ایس نے ون کیا تھا. Babar is my favorite, I think, batsman. And Afridi, the bowler, very good, amazing guy. So, and then Shahid Afridi back in the olden days, like, very good player. اس وقت سینٹ کا اجلاس جاری ہے کہ اس کے کیے بغیر عام عوام کا انٹرسٹ سیو نہیں کیا جا سکتا, اور عام عوام کو اور پاکستان کی 95 یا 98% لوگوں کو مزید نقصان بڑھے گا ان کا, اور بہت زیادہ پیدا ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ جون میں کہا کہ آج نہ کریں, اس کو کم از کم 5-6 مہینے کا آپ انتظار کر کے اور پراپر ٹرانزیشن کے ذریعے کریں. نیپرا جو ایک ریگولیٹر ہے جس کی ذمہ داری ہے اپنے صارفین کا انٹرسٹ مینٹین کرنا, وہ قائم ہی اس لیے ہے تاکہ کنزیومر کا انٹرسٹ وہ واچ کرے اور لوگوں کے اوپر ناحق بجلی کی قیمت بڑھنے سے لوگوں کو بچائے. یہاں علی ظفر صاحب نے, پڑھے لکھے وکیل ہیں ماشاءاللہ اور بہت پڑھے لکھے وکیل ہیں, وہ ریٹروسپیکٹیو کا انہوں نے ادھر ڈھنڈورا پیٹ کے اور آرام سے چلے گئے. اس ریگولیشن کے اندر ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. انہوں نے کانٹریکٹس کی بات کی. اس ریگولیشن کے اندر مجھے فخر ہے کہ ہمارے ریگولیٹر نے کانٹریکٹس جو 7 سال کے لائسنسز اور کانٹریکٹس ہوتے تھے اس کی ایک بھی شک جس کو انہوں نے کنزیومر کے ساتھ اس لائسنس کے ذریعے کانٹریکٹ کے ذریعے انشور کیا تھا, ایک بھی شک کے اوپر کسی قسم کی ریورسل نہیں کی. انہوں نے کہا علی ظفر صاحب نے 20 سال کے لیے یہ چلتی رہتی. ارے بھائی قانون دان ہو آپ پی ٹی آئی کے, وہ بھی قانون دان ہو. اس پی ٹی آئی کے جس کے دور میں پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں 3 گنا گرا, جس کی وجہ سے نواز شریف کی قائم شدہ حکومت اس وقت کے بعد بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, جس کے دور کے اندر ہمارے غریب کسان, مزدور, مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس, انڈسٹری سب کی قیمتیں بڑھنا شروع ہوئیں. اس عمران نیازی کے دور کے اندر, جس کے دور کے اندر قیمت بجلی کی آسمان تک گئی اور ہم آج تک اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوئی 20 سال کے کانٹریکٹ کسی کے ساتھ نہیں ہوئے, کوئی 20 سال کی کسی کو ویزیبلٹی نہیں دی گئی. 7 سال کا کانٹریکٹ تھا, اور جب تک وہ کانٹریکٹ اپنی زندگی کے اختتام پہ نہیں پہنچتا, کسی میں اس ملک کے اندر جرأت نہ ہوئی ہے اور نہ نیپرا نے یہ کیا ہے کہ کسی کو اس کے کانٹریکٹ کے بیچ میں کوئی اور ٹرمز اینڈ کنڈیشنز لائے. نیٹ میٹرنگ کا معاملہ اور نیٹ بلنگ کا جو فرق ہے وہ کانٹریکٹ کے اندر گارنٹیڈ نہیں تھا, اور الحمدللہ 2017-18 میں میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے اندر جب مجھے 1 سال کے لیے وزیر رکھا گیا تھا تو یہ نیٹ میٹرنگ کا میکنزم میں نے اپنی وزارت کے دوران کابینہ سے اپروو کروایا تھا اور اس ریولوشن کا آغاز کیا تھا. جناب چیئرمین صاحب, یہاں کلین انرجی کی بڑی بات ہوئی. آپ کو پتہ ہے ہمارے لیے ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس کیا ہیں؟ ہم نے رینیوبل انرجی اور کلین انرجی کی کمٹمنٹ کیا کی ہے بین الاقوامی پوری کمیونٹی کے اندر, کہ ہم 2030 تک ہماری بجلی پیدا ہونے والی کا 60% حصہ کلین انرجی ہوگی, اور اس سال 2024-25 کے اندر ہم آلریڈی 55% کلین انرجی کو اچیو کر چکے ہیں, اور 2035-34 تک ہم 90% ہماری گریڈ کے اوپر بجلی کلین انرجی ہوگی, جو سولر, ونڈ,
हाइडल और न्यूक्लियर एनर्जी की शक्ल में होगी। और हमें फख्र है कि हम क्लीन एनर्जी रेवोल्यूशन के इस पूरे खित्ते के अंदर पाकिस्तान एक लीडर है। हालांकि क्लाइमेट चेंज जो बाहर की इंडस्ट्रियल मुल्कों के अंदर उनकी गलतियों की वजह से हमारे यहाँ फ्लड्स आते हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान एक जिम्मेवार मुल्क की तरह और एक एडवांस्ड मुल्क की तरह, जिस तरह अभी सेनेटर साहब ने कहा कि ये एक मेजर है कि क्लीन एनर्जी वाले मुल्क बड़े एडवांस्ड होते हैं, तो हमें फख्र है कि हम क्लीन एनर्जी वाला मुल्क हैं और इसी मामले के अंदर एडवांस्ड है। दूसरा जी, सेनेटर साहिबा ने बात की कि फर्नेस ऑयल को जब कम कर दोगे, फर्नेस ऑयल पिछले साल तकरीबन 0.3% का सिर्फ इस्तेमाल उसका हुआ है। फर्नेस ऑयल हमारे ग्रिड के अंदर तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हमारी इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर जो आज से 2 साल पहले रिलायंस 45% हुआ करती थी, आज हमारी ग्रिड के अंदर बिजली सिर्फ 24% इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर डिपेंड करती है और अगले 4 साल के अंदर ये परसेंटेज 4% पे होने जा रही है। तो हमारे रिफॉर्म्स और रिफॉर्म्स के तौर तरीके अल्हम्दुलिल्लाह A1 ट्रैक के ऊपर हैं और न सिर्फ वर्ल्ड बैंक बल्कि दुनिया का हर इदारा शहबाज शरीफ साहब की लीड की हुई पावर सेक्टर रिफॉर्म्स की तारीफ करता है और कोट अनकोट ये कहता है कि इतनी रिस्पॉन्सिबल और इतनी रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स आज तक किसी मुल्क में पावर सेक्टर में नहीं आए जो हमारे आ रहे हैं। इन्होंने कहा जाओ पहले IPPs को संभालो, हमने संभाला। हमने बड़े बड़े सेठों से नहीं डरे, हम किसी के इन्फ्लुएंस और सिफारिशों से नहीं डरे। हमने इस मुल्क को आइंदा 6 से 7 सालों में 3,400 अरब रुपए जो मजीद IPPs के सेठों की जेबों में जाने थे, शहबाज शरीफ साहब की और नून लीग की हुकूमत ने वो उनकी जेबों में से निकाल के IPP के कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले रिव्यू किए, उनको फाइनल करके म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के साथ साइन करवाया। उसके बाद जो आपका मुल्क 10,000 मजीद मेगावाट महंगी खरीदने जा रहा था, जिसकी वजह से आपको 17 अरब US डॉलर का अगले 20 साल के अंदर बोझ में इजाफा होना था, उस इजाफे को हमेशा के लिए हमने 10,000 मेगावाट को सिस्टम में से बाहर निकाला। तो हमने अपने रिफॉर्म्स के अंदर ये सारी चीजें की। हमने 1 साल में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की एफिशिएंसी को बेहतर करके, मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज 586 अरब रुपए का फाइनेंस मिनिस्ट्री और टैक्स पेयर के ऊपर बोझ हुआ करती थी, आज वो 586 अरब रुपए से कम करके हमने 1 साल में 1/3 उसका कम करके 397 अरब रुपए का बाकी बोझ छोड़ा, जो अगले 3 साल के अंदर हम इंशाल्लाह इस लॉस और रिकवरी की इनएफिशिएंसीज को ख़त्म करने जा रहे हैं। हमने अपने रिश्तेदारों को और अपनी सियासी सिफारिशों के ऊपर किसी को बोर्ड के अंदर नहीं रखा, हमने उससे बेहतरी और नुकसान के अंदर कमी की और आपके टैक्स पेयर के बोझ को हल्का किया। जनाबे चेयरमैन, ये भी हकीकत है, आपको पता है, मैं इस हाउस में ज़रूर ये गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ी सी रिसर्च बेस्ड स्पीचेस किया करें। अली जफर साहब इधर कह के गए, मैं उनसे एक सवाल काश वो होते मैं पूछता, आपको मालूम है कुल कंज्यूमर है कितना ग्रिड के ऊपर? आपको मालूम है कि उसमें से नेट मीटरिंग वाला कितना है? कुल कंज्यूमर 3,45,00,000 से ज्यादा है। उन कुल कंज्यूमर्स में से सिर्फ 4,66,506 कंज्यूमर्स के पास नेट मीटर है। इन 4,66,000 कंज्यूमर्स ने 7,000 मेगावाट बिजली नेट मीटरिंग के ऊपर लगाई हुई है। इस 7,000 मेगावाट में से भी इंडस्ट्री ने, इन्हीं 4,66,000 में से चंद 100 इंडस्ट्रियलिस्ट ने 3,500 मेगावाट बिजली लगाई हुई है और बाकी 4,66,000 जो कंज्यूमर हैं उन्होंने लगाई हुई है।
اب ان 4,66,000 کے علاوہ جو 3 کروڑ اور 40 لاکھ اور کنزیومر ہے جو غریب بستیوں میں رہتا ہے, جو فلیٹوں میں رہتا ہے, جس کے پاس گھر خریدنے کی اور روف ٹاپ کی جگہ نہیں ہے جہاں وہ سولر سسٹم لگائے, اور ایسی جگہوں پہ رہتا ہے جہاں اس کے پاس سیونگز کے باوجود افورڈیبل نہیں ہے. اگر ان ریٹوں کے اوپر نیپرا الاؤ کرتا مستقبل کے اندر بجلی ان سے 26 اور 27 روپے یونٹ پہ خریدنا اور نیٹ میٹرنگ کے اوپر رہنا, تو باقی 3 کروڑ 45 لاکھ جو کنزیومر ہے, جو غریب ہے, اصلی غریب وہ ہے, اصلی عوام وہ ہے, وہ بھی ہے, ان کے اوپر آج جو 200 ارب روپے سالانہ کا بوجھ باقی کنزیومرز کے اوپر ان نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کا پڑا ہوا ہے, یہ بڑھ کے 550 ارب روپے سالانہ ہو جاتا. آپ کہتے تمہاری 3.5 روپے فی یونٹ بجلی کیوں بڑھی ہے؟ میں یہ کہتا کہ میں ان 4,66,000 کنزیومرز کو ونڈ فال پروفٹ دینے کے لیے باقیوں کی میں بیخ نکال دوں. سینٹ کا اجلاس جاری ہے. وفاقی وزیر اویس لغاری اظہار خیال کر رہے ہیں.